ایک ہے برداشت، جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں سب سے مہنگی چیز برداشت ہے. ایک دم تیش میں آنا، جذبات میں آ جانا، چنگیز خان بن جاتا ہے آدمی. کچھ بھی دیکھ لیا، کچھ بھی سنا ہو، ایک دم جو ہے نا ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے، جذباتی بن. اماں نے آپ کو بول دیا آپ کی بیگم ایسی ہے، ایک دم آگ بگولا دھاڑ کر کے بیگم کا دروازہ کھلے گا، جیسے کنڈی توڑ کے چلا جائے گا. آج تو نے ایسا کیا ہے، آج تو نے ماں کو یہ بولا ہے. اور اگر بیگم نے کچھ بول دیا آپ کی اماں، ایک دم پاگل ہو جائے گا، آگ بگولا ہو جائے گا، میری ماں ایسی ہو گئی. دفتروں میں بھی ایسا ہی. بچہ آپ کا کہیں آپ نے دیکھ لیا چرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے، خدا نخواستہ باپ کو پتہ چلا، ایک دم جو ہے نا منہ سے جھاگ نکلنا شروع. او بھائی تمیز سے، آرام سے، آرام سے. چرسیوں میں بیٹھا ہے کوئی، میں نہیں کہہ رہا کوئی بات نہیں، مجھے ڈر ہی ہوتا ہے کہ آپ بھی جا کے بیٹھنا نہیں شروع کر دیں. بیٹھا ہے، پی رہا ہوگا بہت زیادہ، یہی ہے نا. تو اب اس کو ذرا تمیز سے لے کے چلو. ایک دم آنکھوں سے آگ نکالنے کی ضرورت نہیں، ایک دم جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جذباتی ہونے سے وہ چرس پینا چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ پی کے آیا ہے، وہ آپ سے زیادہ جذباتی ہے. ٹھیک ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. باپ کو اطلاع ملی، آرام سے آرام سے، اچھا اس کو مشورہ کرو، غور کرو، یار یہ سالے نے شروع کیوں کیا، میں تو اس کو صبح شام سمجھا رہا ہوں، ہم نے تو کوئی برا ماحول نہیں دیا، کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، تمیز سے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. بعض اوقات ٹینشن ہوتی ہے، غلط ہے، چرس نہیں پینی چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، کوئی ہیروئن نہیں پینی چاہیے ٹینشن میں. پہلے آدمی تھوڑا سا غور کرے. وہ ہوتا ہے جذبات میں آ کے کیس کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. ایک صاحب کا ایسا ہی ہوا کہ وہ بچے کو کہیں انہوں نے دیکھ لیا، باپ نے جا کے رکھ کے سارے دوستوں کے سامنے دو کھینچ کھینچ کے تھپڑ لگائے. جوان لڑکا تھا وہ لڑکا جناب، پھر وہ اچھل رہا ہے 2-2 فٹ، اور وہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو نفرتیں پھیلی ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی. بیٹا تو اور زیادہ جذباتی ہے. تو ابا کے بارے میں تو ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، بھائی اگر وہ جذباتی بھی ہیں تو بہرحال آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ احسانات بہرحال زیادہ ہیں. ابا کو تو شریعت یہی کہہ رہی ہے اتنا زیادہ ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کیسا صبر کیا دیکھو آپ. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی جب ساری زندگی سمجھاتے رہے، بیٹا باز نہیں آیا، بیٹا کافر ہی تھا، سمجھاتے رہے محبت سے، 950 سال تک تبلیغ کی قوم کو بھی، بیٹا بھی نہیں آیا. آخر میں بھی یار بیٹے کی خیر خواہی کرنے، جب طوفان آنے لگا ہے، سمندر جو ہے وہ جو پانی چڑھنے لگا، تو فوراً کہہ رہے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، اے بیٹا اب آ جا میرے سے. یا بنیا، اے پیارے بیٹے. بنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے بیٹے. ہم لوگ کیا کرتے، الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ یہی کہتے ہیں نا. اگر قریب بھی آ رہا ہوتا، دفع ہو یہاں سے، اب نہیں گھسنے دوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی کام تمام ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال باپ پھر بھی برداشت کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے. بیٹے اتنے برداشت نہیں کرتے جتنا، کیونکہ بہرحال وہ اولاد کی اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے نا، غصہ کرے گا بھی تو پھر بھی وہ چاہے گا کہ یہ آ جائے. آخر وقت میں بھی کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ نہ ہو. وہ اتنا فرعون متکبر، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہہ رہا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹا آج کے دن جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، کوئی اور نہیں بچ سکتا. لیکن ابا مولوی تھے نا اس زمانے کے، بچہ لبرل تھا، اس کی سمجھ میں ابا کی باتیں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے بارشیں بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، نیچرل ہے، یہ کیا ہے، نیچرل ہے، جو اوپر چڑھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو بچ جاؤں گا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ عام سیلاب نہیں ہے، یہ وہ سیلاب ہے جس کی میرے ابا پیش گوئی کر چکے ہیں اور یہ پوری ہو رہی ہے پیش گوئی، تو یہ عام سیلاب نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں بھی کنورسیشن ہو رہی ہے، دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی موج آئی اور اس کو بھی لے ڈوبی. اس کے بعد بھی پریشان ہے، بچہ آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا. پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ
قال نوح ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ کس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد سے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ یار۔ ایک تو پیغمبر کی محبت بھی ہے، اور دوسری باپ بیٹے کی محبت، اور حقیقت میں آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جذباتی تو ہوتے ہیں، چرسی ہے تو تھپڑ لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن باپ بہرحال پھر اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، باپ بہرحال پھر بھی اس کو سینے سے لگانے کے لیے آخری دم تک تیار ہوتا ہے۔ اولادیں نالائق ہوتی ہیں، وہ نہیں مانتی، ان کی نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ باپ کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، اس میں بھی برداشت ہونی چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں، اگر ابا برداشت نہیں کر رہے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو، آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ابا کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شریعت میں حکم یہی ہے کہ باپ جیسا بھی ہو اولاد نے بہرحال برداشت کرنا ہے۔ ہاں ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے، جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور کوئی ابا کو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ایسا، ابا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب بندے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں، بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا حل یہ کہ الگ رہو، بدتمیزی نہ کرو بلکہ الگ رہائش اختیار کر لو۔ تو جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اولادوں کو میں مشورہ دیتا ہوں، بھائی ایک ظاہر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا، جتنے بھی ابا کے حقوق ہیں لامحدود تو نہیں ہے نا کہ ابا صبح شام کوٹتے پیٹتے رہیں، ٹھڈے مارتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، آدمی ڈپریشن میں جاتے جاتے بہت ہی پاگل بھی میں نے دیکھے ہو گئے ہیں، بالکل ہی صحیح عجیب سے ہو گئے ہیں۔ تو انسان بہرحال ربڑ کا بنا ہوا نہیں ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ پھر ڈپریشن میں جائے گا اور زیادہ مصیبت میں ہو جائے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے موقع پہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، باپ نے جب دھمکی دی کہ میں پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا، تو اب کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ تھوڑی کہ وہ مار کھا لیں، ٹھیک ہے جی آپ مجھے قتل کر دیں، اپنی طرف سے محبت سے سمجھا دیا، نہیں بات بنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ آخر میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ سے تعلق ختم نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اب ساتھ رہنے میں مسائل ہیں، میں اپنی دعوت تو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، کہ میں ان بت پرستی پہ راضی ہو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر اللہ کا حق مارا جا رہا ہے نا۔ تو اپنے ویژن کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، لیکن باپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو ہمیں اس کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے کہ جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو بھائی الگ ہو جاؤ، تعلق تھوڑا کم ملا کرو، باقی پھر باقی چیزوں سے تلافی کرو، ہدیے بھیج دیے ان کو، کوئی اور مختلف طریقوں سے، ہر چیز ملاقات نہیں ہوتی۔ اسی طرح بات چلیے تو یہ بھی بتا دوں، رشتہ داروں میں جب آپس میں نہ بن رہی ہو نا، آپ نے پوری کوشش کر لی رشتہ داری جوڑنے کی، شریعت میں تو جوڑنے کا حکم ہے نا، ارے شریعت میں کیا حکم ہے؟ رشتہ داری جوڑو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، نماز روزے کی طرح فرض ہے، انگریزوں میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ہے تو بھائی ہے، رہتا ہے تو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، بات چیت ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ بھائی ہے تو 2 سال سے بات ہی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ بہن ہے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اس مجلس سے چلا جائے، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، تاکہ اللہ ہماری دعا رد نہ کر دے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو وہ ایک بندہ گیا اور واپس آیا، تو کسی نے پھر ان سے پوچھا بھائی کیا؟ انہوں نے کہا میری پھپھی سے میں نے 2 سال بات نہیں کی تھی، تو آج میں ان کو منا کے آیا ہوں آپ کی محفل۔ تو رشتہ داری تو جوڑنی ہی جوڑنی ہے نا، لیکن جوڑنی کس طرح سے ہے وہ ہر ایک کا طریقہ دوسرے سے مختلف۔ بعض دفعہ اچھا جوڑنی حدیث میں آتا ہے سل من قطعک، جو رشتہ داری توڑتا ہے نا اس سے جوڑنی ہے، جو جوڑ رہا ہے وہ تو ویسے ہی جوڑنی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بھائی تو تمیز سے بات نہیں کرتا، ہماری بہن تو یہ کرتی ہے، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا میرے کو، میں بھی کسی کا ماموں ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بانجے میرے نا، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا، ہمارا ان کے میں نے بول دیا تھا نا بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کے فیل کیا ہو انہوں نے، یار ہم نے آپ سے بولا تھا آپ نے مائک میں بول دیا، تو ہو سکتا ہے ان کا میٹر گھوما ہو، تو ادھر خالہ نے یہ کہہ دیا تو ماموں نے یہ کہہ دیا، کہ تو یہ سب گھروں میں چل رہا ہوتا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے، لیس الواصل بالمکافاہ، رشتہ داری جوڑنے کی جو قرآن میں فضیلت ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے جو بدلے کے طور پہ جوڑ رہا ہو، کہ آپ کی بہن کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو چلو ہم بھی کر لیں، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اصل جو فضائل ہیں کہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بھی آپ کیا کریں، جوڑیں۔ اب یہ کام ہوتا ہے مشکل، کیونکہ جو تمیز سے بات نہیں کر رہا، آپ اگر محبت سے بھی کرو گے نا، بعض تو انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں کہ یار ہم غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اچھا ہے، تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر، کوئی سمجھ رہے ہیں، مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے بن رہے ہیں، وہ اچھائی کو بھی الٹا لے کے جا رہے ہیں، اچھا اس لیے مجھ سے ہنس کے بات کرتے ہو، اصل میں مالدار آدمی ہوں نا تو میرے پیسوں پہ نظر، ابا کی خدمت آپ کر رہے ہیں، ابا مجھے لگتا ہے تو میری وراثت پہ نظر جما کے بیٹھا ہوا ہے، بعض ہوتا ہے الٹا ہی، ہر چیز میں الٹا چل رہا ہے بندہ۔ تو ایسے موقع پہ پھر ہم بھی یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھیں گی، زیادہ کلوز نہیں ہو، تھوڑا سا ریزرو رہو، دور رہو، اس کی تلافی اب کسی اور طریقے سے کرو، پیسے بھیج دیے، خیریت پوچھوا لی، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے، وہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند، ایک حلم، کیا مطلب، برداشت، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، کوئی بھی بات سنی نا اس کے بہت غور فکر کر کے فیصلہ کرتے ہو۔ دوسرا الاناہ، جلد بازی نہیں ہے، جب بردباری ہوتی ہے تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، الحلم والاناہ، جلد بازی نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے، حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، والانات من الرحمن، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ بات کہاں سے آئی تھی جلد بازی پر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ سے جو چیز سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے، تمیز، اسی حلم اور انات اناہ کو جو ہے نا اردو میں تمیز سے تعبیر کرتا ہوں میں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، تمیز، یعنی تمیز، بھائی سمجھ رہے ہو، تو تمیز کیا چل رہی ہے مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے۔